بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جغرافی کا لیکچر نمبر 21 ہے، جو کہ اسٹوڈنٹس آپ کے بکس کے چیپٹر نمبر 11 سے متعلق ہے، اور اس چیپٹر میں آپ پڑھ رہے ہیں ساؤتھ امریکہ کے بارے میں، اور آج ہم دیکھیں گے براعظم جنوبی امریکہ کی آب و ہوا۔ تو جنوبی امریکہ کی آب و ہوا کو اسٹڈی کرنے سے پہلے کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے جاننے کے لیے ضروری ہیں، اور یہ وہ تمام عوامل ہیں جو کہ براعظم جنوبی امریکہ کی آب و ہوا کو، وہاں کے درجہ حرارت کو، اور وہاں پر ہونے والی بارش کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں یا اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، جب کوئی آپ اسٹڈی کرنے جاتے ہیں کوئی بھی علاقہ یا خاص طور پہ کوئی بھی کانٹیننٹ، تو ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے جس چیز کو مد نظر رکھنا ہے وہ ہے اس کی لوکیشن، اس کی لیٹیچیوڈنل لانگیچیوڈنل ایکسٹینشن۔ تو جب بات آتی ہے براعظم جنوبی امریکہ کی، تو ہم پہلے بھی بہت اچھی طرح سے یہ جان چکے ہیں کہ یہ براعظم 13 درجے ارض بلد شمالی سے 56 درجے ارض بلد جنوبی تک تقریباً 70 درجے خطوط ارض بلد کے درمیان پھیلا ہوا ہے، یعنی 13 ڈگریز ناردرن لیٹیچیوڈ ٹو 56 ڈگریز سدرن لیٹیچیوڈ تک اس کی واسٹنیس ہے، اس کی ایکسٹینشن ہے، جو کہ مور اور لیس 70 ڈگریز لیٹیچیوڈز کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اتنا بڑا براعظم ہے تو یقینی بات ہے یہاں پر جو آب و ہوا پائی جاتی ہے، جو آب و ہوا کے نیچرل ریجنز یہاں پر ہیں، ان کے اندر بھی بہت زیادہ ویریشن موجود ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر استوائی خطہ بھی موجود ہے، سرد منطقہ معتدلہ کے علاقے بھی یہاں پر موجود ہیں، اور جو بلند پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر ہمیں ٹنڈرا جیسی آب و ہوا بھی دکھائی دیتی ہے، اور جو یہاں کے خشک علاقے ہیں وہاں پر ہمیں سیمی ایرڈ کنڈیشنز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جو براعظم کی شیپ ہے، یعنی نارتھ کی طرف ہم دیکھتے ہیں براعظم کی چوڑائی زیادہ ہے، اور جیسے جیسے ڈاؤن ورڈ ساؤتھ میں چلے جاتے ہیں تو اس کی چوڑائی انتہائی کم ہوتی چلی جاتی ہے، جو کہ دنیا کے دیگر براعظموں سے کافی مختلف ہے۔ اور دیگر جو خشکی کے بڑے قطعات ہیں دنیا میں، جو بڑے دوسرے براعظم ہیں، وہاں پر زیادہ حصہ منطقہ معتدلہ میں پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس براعظم کا بہت کم حصہ منطقہ معتدلہ میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، ایک بات ضرور یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ یہاں پر مجموعی طور پر جنوبی امریکہ کی جو آب و ہوا ہے وہ ہمیں انتہائی درجے کی دکھائی نہیں دیتی، یعنی نہ تو بہت ہی زیادہ شدید گرم ہے اور نہ ہی بہت زیادہ شدید سرد قسم کی آب و ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں ہم ان فیکٹرز کو کہ یہ فیکٹرز ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ فیکٹرز انفلوئنسنگ دا کلائمیٹ of South America. The climate of the continent of South America is influenced by 5 main factors: height of the mountain ranges, location of the mountain ranges, winds, seas and the ocean currents. ٹھیک ہے، تو کون سے عوامل ہیں جو متاثر کر رہے ہیں یہاں کی موسم اور آب و ہوا کو، یہاں کے درجہ حرارت کو، یہاں پر ہونے والی بارش کی مقدار کو؟ یہاں پر اب آپ نے فزیوگرافی کو ذرا ذہن میں دوبارہ سے لے کر آنا ہے۔ آپ یہاں کے طبعی خد و خال بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں بیٹا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس براعظم کے ارد گرد کون کون سے بڑے سمندر موجود ہیں۔ ذرا تھوڑا ذہن کے اندر بیٹا اس کو ریکال کر لیجئے، ریوائز کر لیجئے، تو آپ کو یہ باتیں اور اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔
اچھا جی، یہاں پر جو پہاڑ ہیں ان کی جو بلندی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، اور پہاڑوں کی لوکیشن ان کا نارتھ ٹو ساؤتھ موجود ہونا اثر انداز ہوتا ہے، یا جو ہائی لینڈز یہاں پر ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہوائیں چلتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ہواؤں کی، تو اس سے مراد ہوتا ہے ہماری نارملی پرماننٹ ونڈس، کہ کون سی ونڈ بیلٹس کے انڈر آتے ہیں یہ والے ریجنز، اور کس طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، کیسی ہوائیں آتی ہیں، اور کس طرح سے وہاں کی درجہ حرارت اور بارش کو متاثر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ارد گرد موجود سمندر اور جو بحری رویں ہیں وہ بھی یہاں پر موسم اور آب و ہوا کو متاثر کرتی ہیں۔ اچھا، ونڈس کی بات جب آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں the prevailing winds within the tropics are the southeastern trades, the southern hemisphere, and the northeast trades in the northern hemisphere. These winds bring heavy rains to the coastal areas of eastern Brazil throughout the year. اچھا، تو ٹریڈ ونڈس جو ہیں ہم ان کے اثرات کو دیکھیں گے شمالی نصف کرے میں بھی اور جنوبی نصف کرے میں بھی۔ On the western coast, the trade winds blow westward and are dry. اور مغربی جو کوسٹ لائن ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ مشرقی ہوائیں خشک ہو چکی ہوتی ہیں، لہٰذا بارشیں جو ہیں یہ مشرقی کوسٹ لائن پر برساتی ہیں، اور مغربی کوسٹ لائن تک پہنچتے پہنچتے خشک ہو جاتی ہیں، لہٰذا مغربی کوسٹ لائن پر یہ مشرقی ہوائیں بارش نہیں برساتی ہیں۔ The winds from the east do not reach the west coast as the Indies block their path، کیونکہ ان کے راستے میں جو انڈیز کی پہاڑیاں ہیں وہ رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ اور جب بات آتی ہے ہائٹ آف دی ماؤنٹین رینجز کی، دین وی کم ٹو نو دی ہائٹ اور the altitude of the Andes influences temperatures. Temperature falls with altitude, so temperatures on the high plateaus and mountains are much lower than on the plains which lie on similar latitudes. تو یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے، اب آپ جیوگرافر بن چکے ہیں، آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بلندی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیم لیٹیچیوڈ پر، سیم عرض بلد پر موجود ہونے کے باوجود جو بلند علاقے ہیں یا جو بلند پہاڑی علاقے ہیں اور وہاں پر موجود جو میدانی علاقے ہیں ان کے درجہ حرارت میں مارکڈ ڈفرینس دیکھا جا سکتا ہے، واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، جب بات آتی ہے سیز اینڈ دا اوشن کرنٹس کی، تو جنوبی امریکہ کے آس پاس ہم دیکھتے ہیں دا گریٹسٹ انفلوئنس آف دا سی از فیلٹ ان دا ساؤتھ بیکاز دا پیننسولا از نیرو ہیئر unlike the land mass in the north. ابھی جو بات بتائی میں نے آپ کو کہ شیپ جو ہے وہ بر اعظم کی یہاں پر کاؤنٹ ہو رہی ہے، شمال میں چوڑائی زیادہ ہے، جیسے جیسے جنوب میں جاتے ہیں تو بر اعظم کی چوڑائی کم ہوتی جاتی ہے، لہٰذا سمندری اثرات یہاں پر نمایاں طور پر اپنا اثر دکھاتے نظر آتے ہیں۔ The moderating influence of the sea keeps the temperature low in the south and along the coast in the north. اور یہی وجہ ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ماڈریٹ ہو جاتا ہے، and the cold Peru current flowing along the western coast has a cooling and drying effect along the coast of Chile and Peru. اور چلی اور پیرو کے کنارے پر ہم جانتے ہیں کہ پیرو کی ٹھنڈے پانی کی بحری رو گزرتی ہے، جو نہ صرف یہ کہ وہاں کے درجہ حرارت کو، ارد گرد کے علاقے کے ساحلی علاقے کے درجہ حرارت کو نہ صرف لوور ڈاؤن کرتی ہے، کم کرنے کا باعث بنتی ہے، بلکہ وہاں پر سے گزرنے والی ہوائیں بھی ٹھنڈی اور خشک ہوتی ہیں، اور یہ وہاں پر بارش برسانے کا باعث بھی نہیں بنتی ہیں، ڈرائنس میں اضافہ کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی the winds blowing over the warm Brazilian current flowing along Brazil get warm
collect moisture from the sea and drop this moisture on the east coast of South America, resulting in heavy rain throughout the year. उसके मुकाबले में जब हम मशरक़ी साहिल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ब्राज़ीलियन करंट है, ब्राज़ील की गर्म पानी की रॉ यहाँ से गुज़रती है और इसके ऊपर से गुज़रने वाली हवाएं भी मॉइस्चर लेडन हो जाती हैं, यहाँ से नमी को उठा लेती हैं, वो नमी से लद जाती हैं और यहाँ पर मशरक़ी साहिली इलाक़ों में बहुत ज़्यादा बल्कि सारा साल ही बारिश बरसाने का सबब बनती हैं। ठीक है, तो ये चंद बुनियादी बातें थी बेटा, जो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी और इन्हें याद रखते हुए, इन्हें जहन में रखते हुए साथ साथ हमने इन्हें ले के चलना है। और बराज़म जनूबी अमेरिका में अब हम देखते हैं कि दर्जे हरारत और बारिश की क्या सूरत हाल है। यहाँ बेटा आपके सामने दिखाई दे रहे हैं टेम्परेचर मैप्स, ठीक है, और ये जनवरी और जुलाई दोनों के लिए बने हुए हैं। अब एक और बात, बहुत मर्तबा आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, आपको बताई जा चुकी है, लेकिन मैं आपकी याददाश्त के लिए दोबारा बता देती हूँ, वो ये कि शुमाली निसफ़ कुर्रे के अंदर जब मौसम गर्मा होता है तो जनूबी निसफ़ कुर्रे में मौसम सरमा होता है, और जब जनूबी निसफ़ कुर्रे में मौसम गर्मा होता है तो शुमाली निसफ़ कुर्रे में मौसम सरमा होता है। और बराज़म जनूबी अमेरिका की आबो हवा को पढ़ते हुए आपने याद रखना है कि यहाँ पर मौसम गर्मा किन इलाक़ों में है और मौसम सरमा कौन से इलाक़ों में एक्सपीरियंस किया जा रहा है। बात आती है जब दर्जे हरारत की, तो इन द मंथ ऑफ जुलाई व्हेन द सन शाइन्स ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द टेम्परेचर इन अमेज़न बेसिन रिमेन्स अबव 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम गर्मा में, जबकि जुलाई जो है वो शुमाली निसफ़ कुर्रे में गर्मी का मौसम है और सूरज बराह रास्त किस पर चमक रहा है, ख़त्ते सरतान पर। तो अमेज़न के तास के इस तमाम इलाक़े में दर्जा हरारत 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है। From the Tropic of Capricorn to the equatorial region, it remains between 17.8 degrees centigrades to 26.7 degree centigrades. अब जबकि हम ख़त्ते जद्दी से जैसे जैसे शुमाल की तरफ, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आएंगे तो दर्जा हरारत जो है वो 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड से बतदरीज बढ़ता हुआ 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दरमियानी इलाक़े में ये दर्जा हरारत 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही रहता है। Southwards, the oceanic influence makes it moderate and the temperature remains above 0 degree centigrade. अच्छा, जनूब में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शेप की वजह से समंदरी असरात ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं और यही वजह है कि वहाँ पर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गिरने नहीं पाता और फ्रीजिंग पॉइंट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है। In southern hemisphere, January is the month of summer season and the sun shines over the Tropic of Capricorn, so the equatorial region is above 26.7 degree centigrade. अच्छा जी, जब जनूबी निसफ़ कुर्रे में सूरज बराह रास्त चमकता है ख़त्ते जद्दी के ऊपर, तो इस वक्त यहाँ पर जनवरी का महीना होता है और जनवरी के महीने में मौसम में गर्मा एक्सपीरियंस किया जाएगा यहाँ पर, और जो इस्तवाई इलाक़ा है वहाँ पर दर्जा हरारत 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है। In southern parts of the continent, the temperature remains between 8.9 degrees centigrade to 22.2 degrees centigrade. और यहाँ पर चूँकि मौसम गर्मा है तो अब जनूबी इलाक़े जो बराज़म के हैं वहाँ पर दर्जा हरारत
8.9 ڈگری سینٹی گریڈ سے 22.2 ڈگری سینٹی گریڈس کے درمیان ہی رہتا ہے۔ یہ آپ بہت اچھی طرح سے یہاں پر یہ آپ کو جنوری کا ٹیمپریچر اور یہ آپ کو جولائی کے مہینے میں رہنے والے ٹیمپریچرز مختلف علاقوں میں دکھائے گئے ہیں، اور ان سے آپ بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے یہاں پر درجہ حرارت کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہاں پر بارش کی طرف اور دیکھتے ہیں کون سے علاقوں میں بارش ہوتی ہے زیادہ، کہاں پر بارش ہوتی ہے کم، اور بارش پر بہت ہی زیادہ 2 فیکٹرز جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ان میپس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کو ایروز دکھائی دے رہے ہیں، ہے نا؟ ایروز دکھائی دے رہے ہیں نا؟ یہ ایروز دکھا رہے ہیں کس کو؟ یہ پرماننٹ ونڈز کی ڈائریکشن کو دکھا رہے ہیں، اور یہاں پر جو آپ کو ڈارک اور پھر لائٹر جو کلر ٹنٹ نظر آ رہا ہے، یہ بھی آپ کو بارش کی کم اور زیادہ مقدار کے بارے میں بتا دے رہا ہے۔ اچھا جی، ایکسیپٹ دا ایکویٹوریل ریجن 2 مین فیکٹرز آر انفلوئنسنگ دا اماؤنٹ آف رین فال۔ ہم اگر استوائی علاقے کو چھوڑ کر دیکھیں تو باقی کے تمام بر اعظم میں ہمیں 2 بڑے فیکٹرز اپنا اثر دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک تو ہے جی پرماننٹ ونڈز، مستقل ہوائیں جن میں تجارتی ہوائیں یا ٹریڈ ونڈز یا آپ انہیں مشرقی ہوائیں کہتے ہیں، اور دوسری ہے ویسٹرلیز یا مغربی ہوائیں۔ اچھا، ہواؤں کے علاوہ جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے جی اوشن کرنٹس، بحری رمیں بھی اپنا بہت زیادہ اثر دکھاتی ہیں۔ اب آف دا 30 ڈگریز سدرن لیٹیٹیوڈ دا ٹریڈ ونڈز برنگ رین فال ٹو دا ایسٹرن کوسٹ لائن۔ اچھا جی، 30 درجے جنوبی عرض بلد کے اگر ہم چلے جائیں شمال کی طرف تو ہمیں دکھائی دے گا کہ یہاں پر جو مشرقی ہوائیں ہیں وہ بارش برسانے کا سبب بنتی ہیں۔ Below the 40 degrees latitude, northwestern winds bring rainfall to the western coastline. اور جو مغربی ہوائیں ہیں وہ 40 درجے جنوبی عرض بلد کے جنوب کے علاقے میں مغربی ساحلی علاقوں پر بارش برسانے کا سبب بنتی ہیں۔ اچھا، لیکن یہ والا جو ایک علاقہ ہے نا جو ہم نے پڑھا تھا پیٹاگونین پلیٹو، وہ جب یہاں سے مغربی ہوائیں جب یہاں پر بارش لے کر کے آتی ہیں تو یہ آڑ میں آ جاتا ہے، شیڈو میں آ جاتا ہے۔ یہ اینڈیز پہاڑ جو ہیں یہ راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور جو ہوائیں ہیں وہ یہاں پہ مغربی ساحلوں پر تو بارش برساتی ہیں، لیکن جب وہ مشرق کی جانب نیچے اترتی ہیں تو گرم ہو جاتی ہیں، درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور ان کے اندر موئسچر بھی اب کم ہوتا ہے، اور لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پیٹاگونیا میں وہ بارش برسانے کا باعث نہیں بنتی ہیں، لہٰذا یہ یہاں کا ڈرائی ریجن ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سایہ بارانی یا رین شیڈو کا نام دیتے ہیں۔ پیٹاگونین ریجن از اے رین شیڈو ہے۔ When the sun shines over the Tropic of Cancer in its winter season, the westerlies wind belt also moves northwards. The Pacific coast receives rainfall between 30 degrees to 40 degrees southern latitude. اچھا، یہ بات اب آپ نے ایک اور سمجھ لینی ہے، اور جو آپ کو معلوم بھی ہے ویسے بھی، کہ جب سورج کی موومنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جو اپرنٹ موومنٹ آف دا سن ہے، وہ جب ٹراپک آف کینسر اور ٹراپک آف کیپریکارن پر ہوتی ہے تو یہاں کے موسم سرما اور موسم گرما کے ساتھ ساتھ جو ونڈ بیلٹس ہیں وہ بھی نارتھ اور ساؤتھ ورڈز موو کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جب سورج جو ہے وہ شمالی نصف کرے میں خط سرطان پر چمکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنوبی نصف کرے کے ان علاقوں میں کون سا موسم ہو گیا؟ موسم سرما ہو گیا، ونٹر سیزن ہو گیا۔ لہٰذا اب یہ والے علاقے جو ہیں یہ ویسٹرن ونڈز کے انڈر آ جاتے ہیں، مغربی ہواؤں کے انڈر آ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 30 درجے جنوبی عرض بلد سے 40 درجے جنوبی عرض بلد کے درمیان جو یہ پیسیفک کوسٹ لائن ہے نا، یہاں پر بھی بارش موصول ہوتی ہے، بارش کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
When it's summer season, these wind belts move southwards, so this region comes under the influence of southeastern winds and remains dry. लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ पर मौसम गर्मा में ख़त जद्दी पर सूरज बराह रास्त चमकता है, सारी विंड बेल्ट्स जो हैं वो साउथवर्ड्स मूव कर जाती हैं, तो ये वाला इलाका आ जाता है किसके अंडर, अब तिजारती हवाओं के ज़ेर असर आ जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर बारिश से ये इलाका महरूम रहता है, ठीक है, और खुश्क रहता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ कॉल्ड मेडिट्रेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, और इस किस्म की आबो हवा को कहा जाता है कि ये रूमी खित्ते की आबो हवा का इलाका बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मियों में मौसम जो है वो गर्म खुश्क होता है और सर्दियों में कम गर्म और मरतूब होता है, यानी बारिश होती है। लिहाजा इस किस्म की आबो हवा के इलाके को रूमी आबो हवा का खित्ता कहते हैं, मेडिट्रेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, बारिश की तकसीम। और बारिश की तकसीम के लिहाज से जनूबी अमेरिका को हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। हैवी रेनफॉल रीजन, moderate rainfall region, high rainfall region, dry region of very less rainfall. heavy rainfall region की जब बात आती है यानी कि भारी या कसरत से बारिश होने वाले इलाक़ों की, तो इसमें हम देखते हैं अमेज़न बेसिन और इक्वेटोरियल रीजन, ईस्टर्न कोस्ट लाइन और सदर्न चिली का इलाक़ा शामिल हैं, यानी कि अमेज़न का तास और इस्तवाई इलाक़ा और मशरक़ी साहिली इलाक़ा और जनूबी चिली का इलाक़ा। और ये वो इलाक़े हैं जो कि सारा साल राउंड द ईयर बारिश की बहुत ज़्यादा मिक़दार हासिल करते हैं। इट रेन्स हियर राउंड द ईयर। दूसरा इलाका हम देखते हैं जी औसत दर्जा बारिश वाले इलाके, मॉडरेट रेनफॉल रीजन, और तकरीबन बराज़म का ये बाकी का जो शुमाली इलाका है ना, नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये इसमें लाई करता है, जहाँ पर कि 1000 से 2000 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जाती है, 1000 to 2000 मिलीमीटर्स। अच्छा, जो बारिश है वो ज़्यादातर ईसाली किस्म की बारिश है, कन्वेक्शनल रेनफॉल है। ये रेन की टाइप्स आपने पार्ट 1 में पढ़ी हुई हैं बेटा। हाई रेनफॉल रीजन, अब वो इलाके जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है उनमें है जी द ओरिनोको बेसिन, द पराना पैराग्वे बेसिन इन समर, इन चिली 30 to 40 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। अच्छा, ये वो इलाके हैं जहाँ पर के समर्स में होती है बारिश, जिसमें ओरिनोको का तास और पराना पैराग्वे का तास शामिल है। लेकिन यहाँ के बारे में ये बात याद रखनी चाहिए कि अनसर्टेन रेनफॉल है, यानी यहाँ पर बारिश की सूरत हाल गैर यकीनी होती है और अक्सर औक़ात मौसम में खुश्कपन पैदा हो जाता है, यानी ड्राउट जैसी कंडीशंस भी पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा 30 से 40 दर्जे जनूबी अर्ज़ बल्द के दरमियान जो चिली का इलाका वाक़ई है वहाँ पर भी बारिश होती है। यही वजह है कि इसे हम मेडिट्रेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर बारिशें होती हैं। फोर्थ रीजन है जी ड्राई रीजन ऑफ वेरी लेस रेनफॉल, कम बारिश वाले खुश्क इलाके हैं जहाँ पर के बारिश की मिक़दार 500 से 1000 मिलीमीटर तक ही होती है सालाना। और इन द नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, इसमें वो इलाका शामिल है जो कि 30 दर्जे जनूबी अर्ज़ बल्द के शुमाल में वाक़ई है। और मोस्ट ये इलाका वेस्ट ऑफ इंडीज़ है जो कि इंडीज़ पहाड़ों के मग़रिब में ये इलाका वाक़ई है। इसके अलावा इन द साउथ ऑफ 30 डिग्रीज़ सदर्न लैटिट्यूड और इसी 30 दर्जे जनूबी अर्ज़ बल्द के जनूब में जो इलाका वाक़ई है, इसके मशरक़ी अतराफ़ में जो इलाका है वो तमाम भी इसी में शामिल है, जो कि ड्राई रीजन में काउंट होता है। ये बेटा मैप जो है ये आपकी बुक में बना हुआ है और ये इसका इंडेक्स भी दिया हुआ है, और अब आपको मैप भी बहुत
بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کرنا آ گیا ہے، تو آئی ہوپ کہ اسے آپ اپنی بکس میں سے کھول کر کے دوبارہ سے اسٹڈی کریں گے اور اس کو آپ نے ڈرا بھی کرنا ہے۔ تو یہاں پہنچ کر بیٹا آپ لوگوں کا براعظم جنوبی امریکہ کا آب و ہوا کا سیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کی بک میں جو کوسچن ہے ایکسرسائزز میں وہ ہے کوسچن نمبر 5، براعظم جنوبی امریکہ کی آب و ہوا پر درجہ حرارت، بحری رویں اور سیاری ہوائیں کیا اثر ڈالتی ہیں، وضاحت کیجئے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہاؤ دا ٹیمپریچر and ocean currents and the permanent winds are influencing the climate of South American continent۔ یہ آپ نے تفصیل سے میپس کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہے، سوچ سمجھ کر اس کو لانگ کوسچن کے لیے پریپیئر کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔